بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ رمضان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، پھر بیچ میں رمضان آ گئے، پھر عید آ گئی، پھر بقرعید آ گئی، پھر محرم آ گئے، تو اس لیے وہ سلسلہ بند کر دیا گیا تھا۔ اور اس واقعے کو چونکہ کافی دن ہو گئے بیان کیے ہوئے، اس لیے ذہن کے اندر سے بات نکل بھی جاتی ہے، تو دوبارہ شروع سے کچھ باتیں واپس جو ہے میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ ہم سب کے دادا ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے روحانی باپ ہیں، اور قرآن کریم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ نے نبی کی عورتوں کو فرمایا کہ نبی کی عورتیں ایمان والوں کی ماں ہیں۔ جب نبی کی عورتیں ہماری ماں ہیں تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہوئے، اور ہم نبی کی امت میں ہیں، اس لیے ہم نبی کا ذکر تو خوب کرتے ہیں۔ جب بھی جہاں بھی ایمان کی باتیں کی جائیں گی تو وہاں نبی کا نام ضرور آئے گا۔ نبی کے نام آئے بغیر وہ بات جو ہے ایمان اور اعمال کی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو ہماری ہر دین کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور آتا ہے، لیکن ہم سب کے جو دادا ہیں ان کا ذکر چونکہ عام طور پر کبھی نہیں آتا، حالانکہ انہی سے پورا سلسلہ چلا ہے، دنیا کا پوری کائنات کا سلسلہ انہی سے چلا ہے۔ تو حضرت آدم کو یہ شکایت بھی ہے کہ لوگ جو ہے مجھے یاد ہی نہیں رکھتے، اور میرا کبھی ذکر ہی نہیں کرتے، میرا کبھی تذکرہ ہی نہیں کرتے، اپنی مجلسوں میں مجھے کبھی یاد ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ہمارے سامنے ذکر آئے، تاکہ ہمیں یہ کہنے کا موقع بھی مل سکے آخرت میں کہ ہم نے بھی آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کہ آدم علیہ السلام کا ذکر سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا، فرشتوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے، یعنی فرشتے کیا رائے دیتے ہیں۔ مشورے کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ مشورہ تو وہ کرتا ہے جس کے سامنے کسی کام کا نفع نقصان نہ ہو۔ اللہ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو آگے تک کے جو کام ہونے والے ہیں سب کے بارے میں جانتا ہے۔ ہم انسان چونکہ کسی کام کے نفع اور نقصان کو نہیں جانتے، آگے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے ہم کو کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے صرف ایک ذکر کیا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یعنی ان کی رائے معلوم ہو جائے، ان کی رائے کا اظہار معلوم ہو جائے فرشتوں کی۔ تو فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ زمین کے اندر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، اللہ کے احکام کی پابندی کرنا اور دوسروں سے کروانا، جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ان سے بچنا، یا جن کاموں کے کرنے پر اللہ کی جس نافرمانی پر اللہ نے جو سزا متعین کی ہے اس سزا کو نافذ کرنا۔ تو یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کو زمین میں نافذ کرنا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا اور فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فتنہ مچائے، فساد مچائے، خون خرابہ کرے، قتل و غارت گری کرے، ایک دوسرے کو ستائے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائے، ایک دوسرے کو ظلم و زیادتی کرے، ایسی مخلوق آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کے دو جواب دیے۔ ایک جواب تو جو ہے بالکل شارٹ کٹ میں، آسانی کے ساتھ میں، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے،
اور ایک جواب جو ہے لمبا دیا تفصیل کے ساتھ میں، وہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی خلیفہ کو بنانے کا جو مقصد ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا فائدے ہیں، ان باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے، ان تمام باتوں کا علم تو مجھے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا اس بات کا؟ ابھی تو اللہ نے آدم کو پیدا بھی نہیں کیا، زمین میں بھیجا بھی نہیں، ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو فتنہ فساد مچائے، لڑائی جھگڑے کرے، خون ریزی کرے، قتل و غارت گری کرے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، آدم کو زمین پر بھیجنے سے پہلے، اس زمین پر جنات و شیاطین آباد تھے اور وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ابلیس یہ بھی انہی جناتوں میں سے تھا۔ اس کا نام پہلے تھا عزازیل، جیسے فرشتوں کے نام ہوتے ہیں اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، ایسے ابلیس کا نام تھا عزازیل۔ بعد میں اس کا نام پڑا ابلیس اور شیطان کو۔ تو جناتوں نے جب اللہ کی زمین پر نافرمانی کی، جناتوں نے فتنہ فساد مچایا، خون ریزی کی، قتل و غارت گری کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، اور یہ ابلیس جس کا نام عزازیل تھا، یہ بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا اس وقت۔ جنات اکثر جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے، لیکن عزازیل، ابلیس، یہ جو ہے اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اور دوسرے فرشتوں کو بھیج کر یہ سارے جناتوں کو قتل کروا کے اور سمندر کے اندر ڈال دیا، دریاؤں کے اندر، سمندر کے اندر ان کو سب کو جو ہے ڈال دیا۔ اب جناتوں میں سے صرف یہ ابلیس بچا، چونکہ اس نے نافرمانی نہیں کی اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب زمین پر کوئی جنات باقی نہیں رہا، سب کو اللہ نے قتل کروا کے اور جو ہے سمندر میں ڈلوا دیا، صرف عزازیل بچا۔ تو اب یہ اکیلا زمین پر کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ میں رکھ دیا، یہ تم جو ہے، چونکہ تم عبادت کرتے ہو، فرشتے بھی رات دن عبادت کرتے ہیں اور تم بھی عبادت میں لگے رہتے ہو، تو اس کو عزازیل کو فرشتوں کے ساتھ میں رکھ دیا۔ اسی وقت سے یہ فرشتوں کے ساتھ میں رہنے لگا۔ اب جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ عزازیل نے سوچا کہ مجھے بنائیں گے، اس لیے کہ زمین پر سے تمام جناتوں کو میرے ذریعے سے اور دوسرے فرشتوں کے ذریعے سے قتل کر دیا گیا، اور میں اس وقت بھی عبادت کرتا تھا، آج بھی عبادت کرتا ہوں۔ تو زمین اور فرشتے تو چونکہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہی رہتے ہیں، وہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عزازیل نے سوچا، ابلیس نے سوچا کہ اللہ اگر خلیفہ بنائیں گے زمین میں تو مجھے ہی بنائیں گے، میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا جس کو بنایا جائے۔ تو فرشتوں نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا بالکل، تو فرشتوں کو حکم دیا، حضرت جبرائیل کو کہا کہ جاؤ زمین پر جاؤ اور پوری زمین میں سے مختلف جگہ سے مختلف قسم کی مٹی لے کر آؤ، کہیں سے سخت، نرم، کالی، سخت، جیسی بھی مٹی، ہر طرح کی مٹی لے کر آؤ، تھوڑی تھوڑی سی سب جگہ سے۔ جب حضرت جبرائیل کو اس بات کا اللہ نے حکم دیا تو ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ اللہ خلیفہ تو کسی اور کو بنانے والے ہیں، اگر مجھے بنانا ہوتا تو زمین سے مٹی منگانے کی کیا ضرورت تھی، میں تو پہلے سے پیدا ہوں اور بنا بنایا ہوں، مجھے ہی حکم دے دیتے۔ تو ابلیس اسی وقت سمجھ گیا کہ زمین میں خلیفہ اللہ کسی اور کو بنائیں گے، مجھے نہیں بنائیں گے۔ تو اسی وقت سے اس کو فکر ہو گئی اور فکر سوار ہو گئی اس کے اوپر کہ دیکھوں گا کس کو بنائیں گے، کون ہے مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ تو اسی وقت سے اس کے اندر تکبر، حسد، کینہ، یہ ساری بیماریاں اسی وقت سے اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ اب تک تو یہ اللہ کی خوب عبادت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ابلیس جس کا نام پہلے عزازیل تھا، تو اس نے عرش پر دیکھا کہ اللہ کے عرش پر لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو اس نے عزازیل نے پوچھا اللہ سے کہ اللہ یہ شیطان مردود کون ہے، یہ شیطان رجیم کون ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہے میرا ایک بندہ
جو تکبر کی بنا پر میری نافرمانی کرے گا اور میرے حکم کو ٹھکرائے گا اور میں اس کو اپنے دربار سے نکال دوں گا. اس لیے وہ اس کا نام ہے شیطان مردود. رجیم کا معنی مردود, دھتکارا ہوا, پھٹکارا ہوا, اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا, اللہ کی لعنت جس کے اوپر پڑ جائے. تو کہا کہ ایک میرا بندہ ہے جو میرے حکم کی نافرمانی کرے گا تکبر کی بنا پر اور میں اس کو اپنے دربار سے نکال دوں گا. تو کہا لیکن اللہ نے کہا کہ اس کا پتہ کسی کو نہیں, میں ہی جانتا ہوں اس کو وہ کون ہے, میرے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا. تو اس نے اساسی نے کہا کہ یا اللہ مجھے وہ بتا دیجئے کون ہے تاکہ میں اس کو ابھی جا کے قتل کر دوں. جس طریقے سے میں نے اور جناتوں کو قتل کر دیا تیرے حکم کی بنا پر, اسی طرح میں اس مردود کو, اس شیطان مردود کو بھی قتل کر دوں تاکہ کوئی وہ کسی کو بہکائے گا نہیں اور پھر کسی کو اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس سے پریشان ہو کر کوئی تیری پناہ میں آئے. تو اللہ نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کون ہے اس کا بھی تجھے پتہ لگ جائے گا, کچھ دنوں میں تجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے. تو اس وقت جو ہے ابلیس کو سمجھ گیا اس بات کو ابلیس کہ جو ہے اللہ زمین میں خلیفہ کسی اور کو بنانے والے ہیں, تبھی تو زمین سے مٹی منگائی. تو حضرت جبرائیل جو ہے زمین پر آئے مٹی لینے کے لیے. اب جہاں سے جبرائیل مٹی اٹھائے تو وہی مٹی جو ہے رونے لگے, چلانے لگے اور منع کرے کہ جبرائیل مجھے مت لے جاؤ, مجھ سے کچھ بھی مت لو, میرے اندر سے ذرا سی بھی مٹی مت لو, اور اللہ کا واسطہ دے کہ نہیں اللہ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے بالکل میرے اندر سے کچھ مت اٹھاؤ. تو جبرائیل نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ اللہ اس مٹی سے جو مخلوق بنانے والے ہیں وہ مخلوق زمین میں فتنہ فساد مچائے گی, وہ خروجی کرے گی, وہ قتل و غارت گیری کرے گی, وہ ایک دوسرے کا خون پیے گی اور ایک دوسرے کو ستائے گی, ظلم و ستم کرے گی اور پھر ان کو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا اور وہ جہنم میں جلیں گے. تو یہ جبرائیل میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, آپ جو ہے میرے اندر سے مٹی مت لیں, اس لیے مجھ سے مٹی لے کر اللہ اس ایک مخلوق کو بنائے گا, وہ مخلوق زمین میں آئے گی, وہ اللہ کی نافرمانی کرے گی, پھر وہ جہنم میں جلے گی, تو وہ میرا ہی ایک حصہ جہنم میں جلے گا. تو جبرائیل کو رحم آ گیا اور بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے اللہ کے پاس. اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ زمین تو بہت زیادہ رونے لگی, رونے چلانے لگی, تو مجھے رحم آ گیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. تو دوسرے فرشتوں کو بھیجا, میکائیل کو بھیجا. میکائیل کے ساتھ میں بھی یہی معاملہ ہوا, مٹی جو ہے عاجزی کرنے لگی, اللہ کا واسطہ دینے لگی, وہ بھی چھوڑ کے آ گئے. پھر تیسرے فرشتے کو بھیجا اسرافیل کو, وہ بھی چھوڑ کے آ گئے. پھر آخر میں اسرائیل کو بھیجا جن کو ملک الموت کہتے ہیں, جو روح مقرر کرنے پر, روح کھینچنے پر مقرر ہے, روح نکالنے پر مقرر ہے. تو اسرائیل کو بھیجا, تو اسرائیل سے بھی جو ہے مٹی نے, زمین نے جو ہے درخواست کی, عاجزی کی کہ مجھ سے کچھ مت لو. لیکن اسرائیل علیہ السلام نے جو ہے اس کی ایک بات نہیں مانی اور زبردستی اس سے جو ہے چھین کر مٹی لے گئے, اور وہ عاجزی کرتی رہی, اللہ کا واسطہ دیتی رہی, درخواست کرتی رہی, روتی رہی, چلاتی رہی, لیکن اللہ اسرائیل نے زمین کی کوئی بات نہیں سنی اور اللہ کے پاس لے کر مٹی چلے گئے. اللہ نے پوچھا کہ اسرائیل لے آئے؟ کہ ہاں لے آئے. یہ مٹی میں کچھ کہا نہیں زمین نے؟ کہ ہاں بہت روئی, چلائی, منع کیا, تیرا واسطہ دیا, لیکن میں نے ایک بھی سنی اس کی, اور میں لے کے آ رہی. ایسا کیوں کیا؟ کہ ایسا اس لیے کیا کہ تیرا حکم جو ہے, تیرا حکم مجھے ہوا تھا, تیرا حکم مجھے ہوا ہے کہ زمین سے مٹی لانی ہے تو لانی ہے, چاہے زمین روئے, گڑ گڑائے, چلائے, تیرا واسطہ دے, عاجزی کرے, کچھ بھی کرے, میرے سامنے تیرا حکم سب سے بڑا ہے, اس لیے میں لے کر آ گیا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ کا حکم جو ہے, اللہ کا ضابطہ, اللہ کا قانون, اللہ کا قاعدہ, یہ کتنا اہم ہے کہ اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو وہ کام کرنا ہے, اور کسی کام سے اللہ نے روک دیا تو سمجھو تو اس کام سے رکنا ہے. تو اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کی, زمین کی ایک بات نہیں سنی اور لے کر حاضر ہو گئے. لیکن آج انسان کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک کتنے اللہ کے حکم ہم ٹھکراتے ہیں, اور صبح سے لے کے شام تک کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, کتنے اللہ کے احکامات کو چھوڑتے ہیں, اور کتنی اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, ہم گن بھی نہیں سکتے, اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے
یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے، یعنی میں اس مٹی سے آدم کو بناؤں گا، ان کی اولاد ہوگی، ان کی روح بھی قبض کی جائے گی. ایسا نہیں تو نہیں کہ وہ ہمیشہ زمین پر رہیں گے، بلکہ زمین پر تو تھوڑے دن کے لیے بھیجا جائے گا، پھر ان کو واپس لیا جائے گا. تو میں میرے بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے تمہیں مقرر کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کو اگر کر دیا تو یہ تو رحم کھا کے چھوڑ کے آ جائیں گے، تو کسی کی روح بھی قبض نہیں کریں گے. جب بھی میں کسی کو روح قبض کرنے کے لیے بھیجوں گا وہ روئے گا، چلائے گا، درخواست کرے گا، عاجزی کرے گا، منت کرے گا، یہ تو چھوڑ کے آ جائیں گے. پھر کیسے کام چلے گا؟ نظام دنیا کا کیسے چلے گا؟ کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ اگر کسی کی روح قبض نہیں کی جائے، کسی کو موت ہی نہیں دی جائے، تو پوری دنیا جو ہے کچھ ہی دنوں میں بھر جائے گی. اور مجھے تو پورا نظام جو ہے قیامت تک چلانا ہے، لوگوں کو بھیجنا بھی ہے، مارنا بھی ہے، میرے پاس واپس بھی بلانا ہے، اور اس کے بعد میں جتنی بھی آخرت کی ساری چیزیں ہونی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی، تاکہ یہ کسی پر رحم نہ کھائے. کوئی کتنا ہی جب بھی آدمی کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ خوب روتا ہے، چلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن وہ آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی. عام طور پر انسان کی آواز ہی بند ہو جاتی ہے اس وقت. جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو انسان کی آواز، ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ اس کی آواز بند ہو جاتی ہے، اس پر رویا نہیں جاتا، چلایا نہیں جاتا، تڑپا نہیں جاتا، چونکہ آواز جو ہے بالکل اس کی بند ہو جاتی ہے. تو جس انسان کی روح قبض کی جاتی ہے وہ بہت گڑ گڑاتا ہے، بہت روتا ہے، منت سماجت کرتا ہے. لیکن چونکہ وہ تو اسرائیل ہے، ان کو تو حکم ہی اس بات کا ہے، وہ جو ہے کسی پر رحم نہیں کھاتے، وہ کسی پر ترس نہیں کھاتے. انسان جو ہے ایک دوسرے پر ترس کھا جاتا ہے. ویسے تو انسان بھی بہت ظالم بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی انسان جو ہے کچھ جو ہے ایک دوسرے پر رحم کھا جاتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر، مصیبت کو دیکھ کر جو ہے اس کو تھوڑا ترس آ جاتا ہے. لیکن اسرائیل کا کام ہی اللہ نے یہ بنایا ہے کہ تمہیں تو جس کا جو وقت میں نے مقرر کر دیا اور جس کا جو ٹائم میں نے تم کو دے دیا، اس کی روح اسی وقت اسی جگہ پر قبض کرنی ہے، اس میں ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کے بالکل پابند ہیں. وہ ایک سیکنڈ جو ہے آگے پیچھے نہیں کرتے، اور وہ ایک سیکنڈ کی کسی کو مہلت نہیں دیتے. جس کا جیسے ہی وقت ہوا فوراً جو ہے وہ آ کر اور روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، چاہے کوئی روتا رہے، چلاتا رہے، چاہے کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، چاہے کسی کا کوئی گھر میں کمانے والا نہ ہو، چاہے کسی کا اکلوتا بیٹا ہو، کچھ بھی ہو. اسرائیل علیہ السلام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کی ڈیوٹی جو مقرر کی اللہ نے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اس لیے جس کا جو وقت آتا ہے وہ فوراً اس کو لے کر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کی یہ ڈیوٹی مقرر کی اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل کو دی. اور بھی دوسرے فرشتوں کو اللہ نے ذمہ داری دی. حضرت جبرائیل کو نبیوں پر احکام اور وحی لانے کی ذمہ داری دی. حضرت میکائیل کو بارش برسانے کی اور رزق پہنچانے کی ذمہ داری دی. حضرت اسرافیل کو قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری دی. تو ہر فرشتے کو الگ الگ ذمہ داری اللہ نے دے رکھی ہے. اسرائیل کو اس کام کے لیے منتخب کیا کہ بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے، اس لیے کہ یہ کسی پر رحم نہیں کھائیں گے، یہ فوراً جو لے کر آ جائیں گے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ کیا تمہیں کبھی کسی پر رحم آیا ہے روح قبض کرتے وقت؟ تو کہا کہ رحم تو نہیں آیا، لیکن 2 لوگوں پر مجھے رحم آیا.